بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، اللہ نے جس طرح جنت کو پیدا کیا اسی طرح جہنم کو پیدا کیا۔ جہنم موجود ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جیسا کہ ہم اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کبھی کوئی بات کہہ دیتے ہیں تاکہ بچہ کوئی غلطی خطا نہ کرے، نہیں، یہ حقیقت ہے اور اس کی سزائیں برحق ہے اور اس کی سزا انتہائی سخت ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جباریت اور قہاریت کا مظہر ہے کہ جہاں وہ بے انتہا رحم کرنے والا، اپنے بندوں کے معاملے کے پر مغفرت کی چادر تان دینے والا، وہیں وہ کچھ ایسے گناہ ہیں شرکوں کے علاوہ بھی جن کی سزائیں وہ دے گا اور وہ سزائیں انتہائی سخت ہوگی۔ اللہ نے جہنم اس لیے پیدا نہیں کی تاکہ اس میں داخل کرے، وہ تو صاف کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا۔ اللہ ہم سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا، لیکن یہ اس کا عدل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ قیامت کے دن دو ہی معاملہ ہوگا، یا تو اللہ عدل سے کام لے گا یا تو مغفرت سے کام لے گا، رحم سے۔ اللہ نے جس کے ساتھ مغفرت اور رحم کا معاملہ کیا وہ بچ گیا، لیکن اگر کسی کے ساتھ اللہ نے عدل سے کام لیا تو پھر وہ یقیناً اس کے عذاب کا شکار ہوگا۔ کون ہے جو اللہ کے عدل کی بنیاد کے پر اپنے آپ کو جہنم کی سزا سے بچا پائے؟ ہمیں دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنے آپ کے بارے میں غور کرنا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کا سب سے بہترین گواہ ہے، بصیر، نگراں۔ ہم اپنے بارے میں جتنا بہتر جانتے ہیں کسی کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ ہم اپنے دل کی دھڑکنوں کے راز کو جانتے ہیں، اپنے خیالات، اپنی فکر، اپنی نیت، اپنے ارادے سب جانتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں آنے کے بعد غور کیجئے ان ساری چیزوں اور ان سارے معاملات کے پر کہ کیا ہم واقعی اللہ کے رحم کے مستحق ہیں یا تو اس کے عدل کے مستحق ہیں۔ رمضان المبارک اور خاص طور سے طاق راتوں کی تنہائیاں آدمی کو انہی گناہوں کے بارے میں فکر مند کرتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رات میں اٹھے، رات میں اٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے چراغ پر ہاتھ لگا کر فوراً ہٹا لیا۔ ان کی لونڈی نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا میں چراغ کی گرمی کو برداشت کر سکتا ہوں۔ جب میں چراغ کی گرمی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ اور یہی دراصل سارے لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ ہم ماچس کی تیلی جلاتے وقت اگر اس کی آنچ ہمیں چھو لیتی ہے تو دل تڑپ جاتا ہے، درد سے کانپ اٹھتے ہیں۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ وہ جہنم کی آگ جو دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک اور سنگین ہے، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر ڈالا جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی، تصور میں لائیے۔ جو تنہائی کی عبادت ہے، انفرادی عبادت ہے، دراصل ہمیں اپنے گناہ، اپنے محاسبے اور اللہ کے سامنے حضور اور اس کے سامنے حساب و کتاب اور جواب دہی کے احساس کو زندہ کراتی ہے۔ قرآن مجید میں چند آیات یہاں انہوں نے نقل کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم کی آگ سے بچو۔ یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اپنے کسی عمل سے ظاہر نہ کیجئے کہ آپ کا عمل کفریہ ہو، شریعت کا انکار کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، اس کے فیصلوں کا انکار کرنے والا، اس کی نعمتوں کا انکار کرنے والا۔ کوئی چیز کفران نعمت کے دائرے میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ ذریعہ ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو بھی گروہ در گروہ بنا کر، جس طرح اللہ نے جنت کے 100 درجات رکھے ہیں اسی طرح جہنم میں بھی، اس لیے کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتا ہے، کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی ستاروں پر ایمان رکھتا ہے، کوئی قبروں کی پوجا کرتا ہے، تو جو جیسے شرک کرے گا ویسی جماعت، ویسا گروہ بنا کر انہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لایا جائے گا اور اللہ انہیں چہرے کے بل لائے گا۔ یہ ان کی ذلت اور رسوائی کا عالم ہوگا۔ اصحاب اکرام کو اس بات کے پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ قرآن مجید نے خود کہا افمن یمشی مکبا علی وجہہ،
کہ جو اپنے چہرے کے بل گھسٹتا ہوا جہنم کی طرف آئے، اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے، وہ بہتر ہے جو سیدھا صراط مستقیم پر چلتا ہوا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ جو اللہ ہمیں قدموں کے پر چلاتا ہے وہ اس بات کے پر بھی قادر ہے کہ وہ ہمیں اپنے چہروں کے بل چلائے، وہ قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، کہ آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایسا حصہ ہے جو کوئی چیز باقی نہ چھوڑے گا اور چمڑے ادھیڑ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر جو طبرانی وغیرہ کی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جہنمیوں کو اتنی سخت ترین سزا دی جائے گی، اتنے چھوٹے سے جسموں کے پر یہ سزائیں کیسے ہوگی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی جسمانی کیفیت کو بیان کیا، جو جیسا مجرم ہوگا اس کو ویسا جسم دیا جائے گا۔ کہا کہ صرف کان کی لو سے کاندھے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ معمولی سا، لیکن جہنمیوں کی جسامت اتنی ہوگی کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اس کے پر سوار آدمی 3 دن تک سواری کرے اتنا فاصلہ اس کے کان کی لو اور اس کے کاندھے کے درمیان ہوگا۔ چمڑی کو اتنی موٹی کر دیا جائے گا کہ وہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، اور اس کے بعد اس کو سزائیں دی جائے گی۔ یہ جہنم کی سزا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جس کا جرم جیسا ہوگا ویسی سزا ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگوں کے قتلوں کے مجرم ہوتے ہیں، دنیا میں سزائیں نہیں مل پاتی۔ آج آپ دیکھیے شیروین تھا، اسرائیل کے بڑے بڑے پریسیڈنٹ، بڑے بڑے یہودی مجرمین، عیسائیوں کے بڑے بڑے مجرمین، کمیونسٹوں کے بڑے بڑے مجرمین، جن کی وجہ سے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی جانیں گئی، دنیا میں ان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ وہ اصل میں آخرت کی سزا کے مستحق ہے، اور جو چیزیں اس کے اندر بتائی جا رہی ہیں وہ دراصل ایسے ہی مجرمین کے لیے اللہ بہتر جانتا ہے اور بہتر طور پر سزا دے سکتا ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے انہیں ہم جہنم میں ڈال دیں گے، جب ان کے جسموں کے چمڑے جل جائیں گے تو اس جگہ ہم نیا چمڑا پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب اچھی طرح چکھیں۔ چمڑیاں تبدیل کی جائے گی۔ انسان کی جسموں کی تکلیف کا اصل معاملہ اس کے چمڑے سے جڑا ہے۔ جو تکلیف اس کے چمڑے میں ہوتی ہے وہ اس کے جسموں کے دیگر حصوں میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے چمڑیاں بار بار بدلی جائے گی تاکہ عذاب کی شدت کو چکھ سکے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے خود کو بچنے اور اپنے اہل خانہ کو اس سے بچانے کی۔ جہنم میں جانے کے بعد انسان کے لیے پانی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم پانی کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، پانی اور کھانا انتہائی بہتر، اس کے بعد آرام گاہ۔ قرآن مجید نے جہنمیوں کے لیے انہی تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا۔ قرآن نے کہا کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اتنا گرم پانی پلایا جائے گا ان کو، فَقَطَّعَ مَعَهُمْ، یہ جسم میں جانے کے فوراً بعد ان کے جسم کی آنکڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یہ اس کی شدت کا عالم ہوگا۔ اور سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، مائع صدید پلایا جائے گا۔ یہ صدید کیا ہے؟ اس کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی مسند احمد میں، عصارۃ اہل النار، اس کا ترجمہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد جسم کی جو غلاظتیں جہنم میں جمع ہوگی انہی غلاظتوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، یہ صدید ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، تصور کر لے تو انسان کبھی کوئی گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر نگلنا چاہے گا، پیاس اتنی شدید ہوگی۔ قرآن مجید سورہ واقعہ میں بیان کرتا ہے شرب الہیم، اونٹ کو ہیم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کو پیاس کی بیماری لگ گئی ہو، پانی پیتے جاتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی کچھ چیزیں ایسی کھا لیں جس کے پر پیاس شدید لگتی ہے، آپ پانی پیجئے تھوڑی دیر کے بعد پھر پیاس لگتی ہے، پیاس بجھتی نہیں ہے۔ تو اونٹوں کو ایک بیماری لگتی ہے پیاس کی، وہ پانی پیتے جاتے ہیں لیکن ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو یہ ساری غلاظتیں، ساری گندگیاں، گرم پانی کس طرح پینا ہوگا؟ جہنمیوں کو گھونٹ گھونٹ کر پیئیں گے، اس اونٹ کی طرح پیئیں گے جس کو پیاس کی بیماری لگ گئی ہے لیکن ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔
یہ جہنم کی سزا، آگ کا بچھانا ہوگا، آگ کی تکیہ ہوگی اور آگ کی چادر دی جائے گی۔ صحابہ نے اس بات کے پر بھی نبی کو کہا کہ اللہ کا رسول یہ کیسے، آگ کی تکیہ، آگ کا بستر، آگ کا بچھونا، اوڑھنے کے لیے بھی وہی، کہا کہ سب وہی، لباس بھی آگ کا ہوگا، ہر چیز اللہ آگ کی تیار کر کے دے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ لباس بھی بنا سکتا ہے آگ کا، وہ بستر بھی بنا سکتا ہے، تکیہ بھی بنا سکتا ہے، لحاف بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ کھانے کے لیے توہڑ کا درخت دیا جائے گا، شجرۃ الزقوم، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کانٹوں سے بھرا ہوا درخت، انسان دیکھ لے کھانے کا تو تصور نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں جہنمیوں کا پیش خیمہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ملاحظہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا جس کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جہنم کتنی خطرناک، ہیبت ناک اور خوفناک ہوگی۔ نوری پاور، فرشتوں کو اللہ نے طاقت بہت دی ہے، ایک لمحے پہ آسمان پہ ہوتے ہیں، دوسرے لمحے زمین پر، 500 سال کی مسافت ایک لمحے میں طے کرتے ہیں۔ ان کی پاور یہ ہے، ایک فرشتہ لاکھوں کی بستی کو پلٹ دیتا ہے، یہ ان کی طاقت کا عالم ہے۔ جبکہ جہنم کو لانے کے وقت اس کو 70,000 لگام ہوگی، اور ہر لگام کے پاس 70,000 فرشتے، یعنی 1,90,00,000,000 فرشتے جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہوں گے۔ اس کی گہرائی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، ایک زوردار آواز سنائی دی، صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے اس آواز کو سنا؟ ایک بھیانک خوفناک آواز تھی۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے جب پوچھا جانتے ہو یہ آواز کون سی ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ سے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ یہ جہنم میں پھینکا جانے والا پتھر تھا جسے 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، آج وہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ سوچی، آسمان سے وہ آواز دنیا تک پہنچی، 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اس کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ روئے زمین پر گر جائے تو دنیا والوں کی زندگی تباہ ہو جائے۔ صرف ایک قطرہ پوری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنمی کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا، اور وہ اسی کو سخت عذاب تصور کر رہا ہوگا، حالانکہ یہ بہت ہلکا عذاب ہوگا۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہوں گے جنہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب پیش کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے شرابی کو جہنمیوں کا پسینہ اور ان کا پیپ و لہو پلانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مسلم۔ یہ چند روایات تھی جو یہاں پر پیش کی گئی، ان سے ہم جہنم کی کچھ حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں مستحضر رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جنت کا سوال کرتے تھے وہیں اللہ سے جہنم سے پناہ بھی طلب کیا کرتے تھے۔ آپ جب تشہد میں ہوتے وہاں پر بھی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی جاتی ہے، یہ اس کی خوفناکی اور اس کی شدت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، اپنی رحمت سے متقیوں کے ٹھکانے میں ہم کو جگہ دیں، ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے پروردگار معاف کرے، رحم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔